حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. یعنی جوں ہی سورج غروب ہوا، کنفرم ہوا، اسی وقت جو ہے وہ روزے کو افطار کر لیں گے، اسی وقت روزے کو کھول لیں گے. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میرے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے وہ ہیں جو وقت ہو جانے کے بعد سب سے جلدی روزہ افطار کرتے ہیں. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت میں آتا ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ جو ہے روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے. اور آگے یہ بھی دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ تاخیر سے کھولتے ہیں، لیٹ کھولتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ یہ روزہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں. اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت روزہ افطار نہ کرو جب ستارے ظاہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ یہود کا طریقہ ہے. اور آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، حضرت سعید بن مسیب تابعی آپ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو شام سے قافلہ آیا ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق نے ان سے شام کے احوال کو پوچھا، اور پھر آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اہل شام روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں؟ تو قافلے والوں نے کہا جی ہاں، وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک ایسا کرتے رہیں گے تو ہمیشہ خیر پر رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے، اور اہل عراق کی طرح ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کریں گے. اور حضرت مولا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ بتائے کیا سورج غروب ہوا ہے یا نہیں. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا سورج غروب ہو گیا ہے؟ اس نے کہا جلدی نہ کریں، ابھی سورج غروب نہیں ہوا. 3 مرتبہ ایسے ہوا. پھر اس نے کہا کہ جی ہاں اب سورج غروب ہو گیا ہے. تو حضرت مولا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں اب روزہ افطار کر لو. پھر حضرت مولا علی نے روزے کو افطار فرمایا اور اپنی سواری سے اترے اور نماز ادا فرمائی.